انٹرپرینور ہوتا کیا؟ انٹرپرینور ہوتا وہ ہے کہ جو بیسیکلی ویو کے اگینسٹ چلتا ہے. کہیں سے بھی کوئی اچھی آفر نہیں آتی تھی, 10-15 ہزار سے اوپر کو دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا. اسے انٹرنیشنل مارکیٹ کا نام دیا گیا اور پوری دنیا کی میں ایکسچینجز بنی, کیونکہ بہت ساری کمپنیاں جو انلیگل ایکٹیویٹیز کرتی رہی ہیں وہ اپنے کو فاریکس ڈکلیئر کر کے کرتی رہی ہیں. جی بالکل اسی طرح جیسے کہ ہر بندہ پاکستان کے اندر پرابلم ہی یہ ہے کہ جب بندہ کام کرتا ہے, پڑھتا ہے, پہلے کالج میں آتا ہے, یونیورسٹی میں آتا ہے, اس کے بعد ایک ڈگری لیتا ہے, اور پھر ہر اسٹوڈنٹ, یہ ایک بڑا المیہ ہے پاکستان میں کیونکہ جابز اس طرح سے نہیں ہوتی, اور ہر بندہ ڈگری لے لے کے ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ جائے وہ جاتا ہے, ان کو اپنی ڈگریاں دکھاتا ہے, اور کہیں سے آپ کو کوئی اچھی آفر ملتی ہے, کہیں سے بالکل کوئی آفر نہیں ملتی, کہیں سے آپ کو صرف سمپلی ٹائم ضائع کر کے نکال دیا جاتا ہے. تو میری بھی جرنی کچھ اس طرح سے تھی, کیونکہ کالج کے بعد میں نے اکنامکس کی جب ڈگری حاصل کی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے, تو اس کے بعد پھر میں نے MBA کیا فائنانس میں اور مارکیٹنگ میں. تو میں بھی مجھے یہ لگتا تھا, زوم تھا یہ کہ میں بھی جاؤں گا مارکیٹ میں اور بس میں ڈگری دکھاؤں گا, اور اتنے بڑے ادارے UET لاہور اور GC یونیورسٹی لاہور, تو مجھے تو بڑے آرام سے جاب مل جائے گی. لیکن ہوگا یہ کچھ الٹا ہی, کیونکہ اگر کہیں سے بھی کوئی اچھی آفر نہیں آتی تھی, 10-15 ہزار سے اوپر کو دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا. ہر بندہ کہتا تھا جی ایکسپیرینس نہیں ہے. تو ایکسپیرینس تو تبھی ہوگا اگر کوئی کام کرنے کا موقع دے. تو میں آج جس کمپنی میں آج میں CEO ہوں, اسی کمپنی میں نے انٹرویو دیا تو انہوں نے مجھے 30,000 آفر کیے. تو میں نے کہا شکر ہے کہ کوئی اچھی آفر آئی ہے, تو چلے میں نے شروع کر دیا کام. جب یہ کام شروع کیا ٹریڈنگ کا, تو مجھے سمجھ آ گئی کہ میرے اکنامکس سے اور فائنانس سے بہت ریلیونٹ ہے یہ ساری فیلڈ, کیونکہ ٹریڈنگ کی فیلڈ ہے, فور کاسٹنگ ہے, منی مینجمنٹ ہے, پورٹ فولیو مینجمنٹ ہے, فائنینشیل کنسلٹنسی ہے. تو مجھے اچھا لگا کہ میرے مطلب کی جو ہے نا وہ پوسٹ ملی. لیکن شروع میں ڈیفینیٹلی اسٹرگل کرنی ہوتی ہے اس مارکیٹ میں, اتنی آسان نہیں ہوتی, کیونکہ آپ نے صرف اس کو سمجھنا نہیں ہوتا, یہ بلکہ اس کو سمجھ کے آگے سمجھانا ہوتا ہے. تو اس میں تھوڑا سا پرابلم آتا ہے. اور کچھ لوگ بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تھوڑا دماغ اچھا تھا, کوئک لرنر تھا, جلدی سیکھ گیا. اول کئی لوگوں کو سال 2 سال بھی لگ جاتے ہیں اس میں کام کرنے میں. بیسیکلی ہم اسے فاریکس ٹریڈنگ نہیں کہتے, ہم اسے کموڈٹی ٹریڈنگ کہتے ہیں. فاریکس جو ہے وہ ایک فورن ایکسچینج سے اصطلاح جو ہے وہ آئی ہے, اور کیونکہ بہت ساری کمپنیاں جو انلیگل ایکٹیویٹیز کرتی رہی ہیں وہ اپنے کو فاریکس ڈکلیئر کر کے کرتی رہی ہیں. تو ہمارا ان کمپنی سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. ہم تو صرف اس چیز کو مانتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کام جو ہے وہ انلیگلی تو بہت عرصے سے ہو رہا تھا, جسے آپ کہتے ہیں انڈر دی ٹیبل اور صرف ریفرنس بیس پہ. لیکن پاکستان مارکیٹر ایکسچینج جو ہے وہ جب آیا ہے اس کے بعد جو ہے یہ کام کو لیگل ایک حیثیت ملی ہے, کیونکہ ایک ریگولرائز ہو گیا. ایپیکس جو ہے آپ کے ریگولیٹر پیچھے آ گئے, SCCP آن بورڈ ہوا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان آیا, اور اس میں پراپر آڈیٹر آئے, اور آڈٹ کے بعد جو ہے نا یہ فرمز کو جو ہے نا وہ ریکگنائز کیا گیا. پھر لائسنسنگ ہوئی, اور اس لائسنسنگ کا جو کرائٹیریا ہے وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے. مطلب اگر آپ کسی نے اس کو کمپنی کو آج لائسنس لینا ہے تو اسے اتنے زیادہ مراحل میں اور اتنے زیادہ پروسیس سے گزرنا پڑے گا کہ آلموسٹ جو ہے وہ امپاسبل ہے لگتا ہے, کیونکہ اتنی چیزیں کرنا بڑا مشکل ہے. تو اس کے بعد جب آپ ایک پراپر اسکروٹنی کے بعد آپ کو ایک لائسنس ملتا ہے, پھر جا کے جب آپ کام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ایک ریگولرائز کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں کوئی خطرہ نہیں ہے, اور جس کو آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کر سکتے ہیں, اور انڈر دی پراپر رولز اینڈ ریگولیشن جو کہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے نا اس کے لیے وضع کیے ہیں, اور فیوچرز ایکٹ 2017, اور اصل اس کو ریگولر ہونے کی جو شیپ ہے وہ فیوچرز ایکٹ 2017 کے بعد ہی ملی ہے, کیونکہ اس سے پہلے تو یہ کام بس چل رہا تھا, اس کے پیچھے کوئی پراپر ریگولیٹ جو کوئی ایسا لا تھا ہی نہیں. تو اب یہ لا چونکہ بن گیا, اس کے بعد اس لیے اس کی, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایج بنسبت باقی جو بزنسز ہیں وہ کم ہیں, اس لیے لوگوں کو جو ہے نا اس کا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ پچھلے یہ آفٹر کرونا جو ہے وہ بہت سارے جو ہے نا اویئرنیس آ رہی ہے, اور لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک ہی کام ہے لیکن اسے کیسے ریگولر مینس کے ساتھ کرنا ہے بجائے کہ ارریگولر مینس کے.
جی کموڈیٹی ٹریڈنگ بڑی سمپل ہے سر. کموڈیٹی ٹریڈنگ کوئی بھی چیز، جیسے کہ آپ اگر اس کو میں بہت آسان الفاظ اس لیے یوز کروں تو ہمارے پنجاب کے اندر پنجابی ایک آڑت کا بہت بڑا کانسیپٹ موجود ہے. آڑت ایک اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک بندہ پیسے جو لگاتا ہے، وہ کسان کو بیج لے دیتا تھا اور اس سے کہتا تھا کہ جی فصل جو ہے نا تم نے مجھے بیچنی ہے صرف. اب وہ فصل اس کے پیسے رکھ کے وہ آگے وہ خرید لیتا تھا. اب آڑت جو ہے وہ ڈفرینٹ لوگوں سے فصل اکٹھی کرتا تھا اور آگے جو ہے نا آگے وہ کیونکہ ایک طرح سے ہول سیلرس کو وہ آگے دے دیتا تھا اور اس کی اچھی خاصی بیچ میں وہ پیسہ لگا کہ ایک کسان جو ہے وہ محنت کر کے بیج سے گندم نکالتا ہے یا چاول نکالتا ہے اور آڑتی جو ہے وہ بیسیکلی اس کا مال خرید کے آگے جو ہے وہ اپنی کمیشن یا اپنی اس میں جو ہے وہ حصہ رکھ کے وہ آگے بیچ دیتا ہے. تو یہ اسی چیز کو آگے جب دنیا نے ترقی کی اور انٹرنیٹ کی ایجاد جو ہے وہ بہت بڑی ایجاد ہے، تو وہی کام جو کہ پہلے صرف ہم جسے ایک آڑت کی حیثیت سے جانتے تھے اسے انٹرنیشنل مارکیٹ کا نام دیا گیا اور پوری دنیا کی میں ایکسچینجز بنی اور دنیا انٹرنیٹ کے ذریعے ایک گلوبل ولیج بنی. ساری کی ساری ایکسچینجز جو ہیں وہ اس کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہو گئیں. اور یہ جو مارکیٹ تھی آڑتی کی، ایک مارکیٹ بہت چھوٹی مارکیٹ تھی، وہ ایک شہر کی منڈی ہو سکتی تھی، لیکن اس میں پوری عالمی منڈیاں مل گئیں. تو اسے ایک ساری منڈیاں جب ملی ملکوں کی تو اسے ایک عالمی منڈی کا نام دیا گیا جسے ہم ورلڈ مارکیٹ کہتے ہیں. اور آپ ایک ایکسچینج کے اندر اگر کام کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو کموڈیٹیز ہیں وہ چیزیں ہیں زیادہ تر اجناس ہیں یا را مٹیریل ہے جو فنشڈ گڈز نہیں ہیں یا لیکن کسی فنشڈ گڈ کی پروڈکشن میں وہ استعمال ہوتی ہیں. تو وہ ساری چیزیں جیسے گولڈ ہے، سلور ہے، پلاٹینم ہے، کاپر ہے، کروڈ آئل ہے، جیسے ڈفرینٹ کرنسیز ہیں، نیسٹ اور پھر انڈسیز ہیں اور پھر کچھ ایگریکلچر پروڈکٹس بھی ہیں. تو یہ جو ہے وہ ایک 40 سے 50 پروڈکٹ کا ایک جو ہے وہ پورٹ فولیو ہے جو کہ ہم پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج پہ جسے ہم ٹریڈ کرتے ہیں. اور انٹرنیشنل مارکیٹ کا جو ریٹ ہے وہ ایک ہی ہے، وہ یونیورسل ریٹ ہے، وہ سب کے لیے ہے. وہ اگر یہاں پہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں تب بھی ہے، وہ امریکہ میں ہے تب بھی ہے، جاپان میں ہے تو تب بھی وہی ریٹ ہے. اس ریٹ کے مطابق ہم بکنگ کر لیتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مارجن تھوڑا سا پے کر کے اس کو بک کر لیتے ہیں. جب وہ بک ہو جاتی ہے تو اس کو اتار چڑھاؤ کے جو ریٹ آتے ہیں، اگر ہم نے بک کی ہے سستے ریٹ پہ اور اگر وہ مہنگے ریٹ پہ چلی جاتی ہے تو اس کو ہم جو کاٹ لیتے ہیں اور اس کے کاٹ کے جو اسے بیچ دیتے ہیں مارکیٹ میں، یعنی مارکیٹ سے ہی خریدتے ہیں، مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں. جو بیچ میں جو فرق نکلتا ہے وہ منافع ہوتا ہے. وہ منافع جو ہے اس میں سے ظاہر بات ہے کچھ شیئر نکل آتا ہے ٹریڈر کا بھی، کچھ شیئر جو ہے جو کمپنیاں یہ کام کروا رہی ہیں جیسے ہم لوگ ہیں ان کو بھی اس پہ سے تھوڑا بہت فیس مل جاتی ہے. تو اس طرح سے یہ ایک پورا کا پورا سیکٹر جو ہے وہ کام کرتا ہے. کووڈ میں ہوا یہ کہ فزیکل بزنسز سارے کے سارے بند ہو گئے، سارے کے سارے کیونکہ کرونا تھا، لاک ڈاؤن تھے اور کوئی بزنس پروڈکشن بھی بند ہو گئی. بہت سارے بزنسز جو ہے وہ ظاہر بات ہے وہ ایسے تھے کہ جو کہ جن کی پروڈکشن بند کرنا بھی بڑا مشکل تھا، لیکن ڈیفینیٹلی وہ بند کرنے پڑے. اب اس کی وجہ سے اور انہی دنوں میں ہم نے اگر آپ نے غور کیا ہو تو نیسڈیک 100 جو ہے جو امریکن انڈیکس ہے ٹاپ 100 کمپنیز کا، جو ایسی کمپنیز جو زیادہ تر آئی ٹی پہ سے ریلیٹڈ ہے، تو انہوں نے ان کی شیئرز میں بے پناہ اضافہ ہوا، ان کی اسٹرینتھ بہت زیادہ بڑھی کیونکہ ان کے یوزرز کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. تو اس انڈیکس کے بڑھنے سے ہوا کیا کہ ہمیں یہ سمجھ لگی کہ آن لائن بزنس جو ہے وہ تو کرونا میں بھی بند نہیں ہوا، بلکہ الٹا اس میں جو لوگ تھے وہ لوگ زیادہ اچھے طریقے سے انہوں نے پیسہ کما لیا. تو اس کے بعد پھر لوگوں کو یہ سینس آنی شروع ہوئی کہ نہیں، سب کچھ فزیکل بزنس میں ڈال دینے سے کل کو بھی کسی کرونا جیسی کیفیت سے جب دو چار ہونا پڑے خدا نہ خواستہ، تو تب کم از کم ہمارے پاس ایک سیکٹر ایسا رہے جہاں سے ہماری وہ انکم آتی رہے کہ جس میں ہم کام کر سکیں اور جس سے ہم اپنے اخراجات پورے کر سکیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ، جو کمپنیز ہمارے ساتھ، جو ہمارے کارپوریٹ کلائنٹ اور جو ہمارے انڈیویجول کلائنٹس جو کہ ٹریڈنگ کر رہے تھے، ان کے لیے کرونا نے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کی. ان کا دسترخوان، ان کا بزنس، وہ ان کا کام، ان کی پروفٹ وہ چلتی رہی کیونکہ وہ آن لائن تھے، وہ آن لائن کما رہے تھے. آن لائن بزنس بند نہیں ہوا، انٹرنیٹ تو چل رہا تھا، تو لوگ گھروں میں بیٹھے تھے، ورک فرام ہوم کر رہے تھے اور پروفٹ ٹیکنگ کر رہے تھے. اس کے بنسبت جو لوگ فزیکل بزنس سے وابستہ تھے وہ لوگ بیچارے بہت زیادہ برے طریقے سے ان کا امپیکٹ جو ہے وہ بڑا برا تھا. تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد جب یہ لاک ڈاؤن اوپن ہوئے ہیں
تو لوگوں کو آن لائن بزنس کی سمجھ آنی شروع ہوئی ہے. اس کی بالکل مثال ایسی ہے جیسے ہم آج آن لائن بینکنگ تو کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمیں آج سے کوئی 20-30 سال پرانا بندہ، اگر کوئی فوت شدہ بندہ ہے، وہ اگر دوبارہ زندہ ہو کے دنیا میں آ جائے، تو ہم جب اسے آن لائن بینکنگ کی بات کریں گے تو اس کے لیے یہ ایک فراڈ کی بات ہوگی، یا وہ کہے گا کہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے بینکنگ جو ہے وہ تب فوت ہو چکا ہے جب بینکنگ جو ہے نا وہ صرف چیک کی حد تک چلتی تھی. آج آپ کے پاس پلاسٹک میں نہیں ہے، آپ کا کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ انٹرنیٹ جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر آپ ورچوئل منی یوز کر رہے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ چکی ہے، آپ کے موبائل کے ذریعے آپ پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آن لائن بینکنگ ہر طرح سے ہمارے روزمرہ کی زندگی میں آ چکی ہے. آج آپ لائن میں لگ کے اپنا بجلی کا بل یا پانی کا بل جمع نہیں کرواتے، کیونکہ اس نے انٹرنیٹ نے آپ کی زندگی آسان کر دی. آپ کے موبائل میں پیسے ہیں، آپ نے اپنے موبائل سے اپنی پیمنٹ کر دی، تو اس نے آپ کی بہت زیادہ وقت کو بچایا ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے تو سمجھ آ سکتی ہے، ان لوگوں کے لیے کو ایزیلی سمجھ آ سکتی ہے کہ جو اس دور حاضر کے لوگ ہیں، جو ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے چل رہے تھے. لیکن جو لوگ گزر چکے ہیں، جو پرانے، جن کے دور میں بھی انٹرنیٹ بھی اتنا عام نہیں تھا، ان کے لیے یہ ایک ایسی بات ہے جو ان کی سمجھ سے بالا تر ہے. اور جو سمجھ سے بالا تر چیزیں ہیں، انسانی دماغ ہمارا اتنا ہی ہے کہ جو چیز سمجھ نہ آئے ہم اسے فراڈ، یا ہم اسے کہ بھئی ہے ہی نہیں، یہ ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ انگور کھٹے ہیں والی بات ہے کہ خود نہیں سمجھ آئی تو اس کو آپ یہ کہہ کے ٹال دیں کہ یہ تو چیز ہے ہی نہیں. تو اس میں نقصان جو ہے وہ ہمارا ہی ہے کہ اگر ہم وقت کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں بدلتے تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے. جیسے کہ ہم پہلے بہت زیادہ رہ چکے ہیں، تو ہم مزید پیچھے نہیں رہنا چاہتے. اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں کہ آن لائن ٹریڈنگ کو فروغ ملے. سر اس میں بڑا ایک سمپل سا جو ہے وہ قانون ہے، وہ یہ ہے کہ اب ڈیفینیٹلی انٹرپرینور ہوتا کیا؟ انٹرپرینور ہوتا وہ ہے کہ جو بیسیکلی جو ہے وہ ویو کے اگینسٹ چلتا ہے. اگر تو ساری دنیا ایک طرف چل رہی ہے تو انٹرپرینور جو ہے نا وہ کچھ ڈفرینٹ کرتا ہے. آپ ابھی ریسنٹلی اس پچھلے رواں صدی کے سب سے بڑی بڑی ایجادات جو ہیں یا سب سے بڑی بڑی جو ڈسکوریز ہیں، اگر وہ آپ دیکھیں تو اس کے اندر اگر جتنے بھی ان کے جو موجد ہیں یا ان کے جو کریٹر ہیں، ان کی اگر آپ آٹو بایوگرافی پہ جائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہر اس بندے کو اپوز کیا گیا، اس کے آئیڈیا کو اپوز کیا گیا، اسے یہ کہا گیا کہ یہ ورکیبل نہیں ہے، یہ ڈویبل نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں کر کے دکھاؤں گا. فیس بک ایک بڑی مثال ہے. فیس بک کے مارک زکربرگ جو ہے وہ جب یہ بنا رہے تھے تو لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ یہ کوئی بات ہے یہ کرنے والی، یہ کوئی لوگ اپنی پرائیویٹ فوٹو کون اپنی جو ہے نا وہ اپلوڈ کیا کرے گا، یہ تو پرائیویٹ میٹرز ہوتے ہیں. لیکن اس نے اس بات کو نہیں دی. انٹرپرینور کوئی بھی ہوتا ہے وہ جو ہے وہ ٹائڈ کے اگینسٹ ہی جا رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ جی پہلے نہیں ہے تو میں کیسے کروں. ڈیفینیٹلی آئیڈیا ہی سب کچھ ہے. اگر کوئی آج کے دور میں آگے آنا چاہتا ہے، انٹرپرینور بننا چاہتا ہے، تو پہلے تو یہ ہے کہ اس کے پاس آئیڈیا کیا، وہ اپنے آئیڈیا اگر اس کا ایک یونیک ہے اور ڈویبل نہیں بھی ہے لیکن وہ محنت کرتا ہے اور پاسبلٹیز تلاش کرتا ہے کہ میں کسی طریقے اس کو ڈویبل کر لوں، تو ڈیفینیٹلی آپ یقین مانیں کہ پہلے 10-15 سال 20 سال بھی اگر وہ نہیں کامیاب ہوگا، لیکن آنے والا وقت اس کو کامیاب کرے گا، کیونکہ آنے والے دور کے اندر چیزیں بہت مختلف ڈائمینشن میں ہونے والی ہیں. بزنس اب صرف پرانے والی جو آرتھوڈاکس ویز تھے ان کے اوپر ایگزسٹ نہیں کریں گے. اب بزنسز جو ہیں وہ بدل رہے ہیں. اب بزنسز جو ہیں اور وہی بندہ اس میں سروائیو کرے گا جو کہ نیو مینز آف بزنس، ایڈوانس ویز آف بزنس جو ہیں ان کو یوٹیلائز کرتا ہے. ادروائز وہ ختم ہو جائے گا. کیفے فارکس جو آئیڈیا تھا ہمارا وہ بڑا وہ بھی اسی طرح میں نے کہا کہ یونیک آئیڈیا ہونا چاہیے. تو آئیڈیا یہ تھا کہ ہمیں پرابلم آتی تھی بہت زیادہ، کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں ٹریڈنگ کا اور بہت سارے لوگ جڑتے گئے. پہلے تو لوگ کم تھے تو ڈیفینیٹلی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جیسے جیسے تعداد بڑھتی گئی تو حالانکہ یہ ایسا بزنس ہے کہ جس کو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر سے، اپنے آفس سے، لیکن زیادہ تر جو لوگ تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ بھائی اگر رات کے جیسے وہ اپنے کام سے فری ہو کے وہ شام 6 بجے US سیشن میں وہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں کسی ٹریڈ میں، تو ان کا دل ہوتا تھا کہ ہم بلنک میں جائیں یا ہم کمپنی میں آئیں اور وہاں بیٹھیں اور پروفیشنل لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے ٹریڈ کریں.
اب پہلے تو ہمیں اچھا لگتا تھا کیونکہ لوگ کم تھے، لیکن جب یہ سرکل بہت زیادہ بڑھ گیا تو ہمارے لیے پاسبل نہیں رہا کہ ہم ہر ایک کو آفس میں ٹریٹ کر سکیں. تو اس کے لیے پرابلم یہ ہوئی کہ جو ہماری اپنی جو امپلائیز تھے جو کام کر رہے ہوتے تھے، جب اس میں ایڈمنسٹریٹو ورک بھی ہوتے ہیں، اس میں کلائنٹس کو، نئے کلائنٹس کو بھی ہم ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹریننگ بھی دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کسٹمر سروسز بھی دے رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر وہ کرنا پاسبل نہ رہا. تو ہمیں پرابلم ہوئی کہ یہ تو بھائی اس طرح تو ہم جس طرح بڑھ رہے ہیں جس اسپیڈ سے، تو ہر بندہ اگر آ جائے گا تو ہم تو اس کو مینیج نہیں کر پائیں گے. تو ہمیں یہ چیز ہم نے ایک وال اسٹریٹ سے ایک آئیڈیا لیا کہ وہاں پہ جتنے بھی آفیسز ہیں، بروکریج ہاؤسز ہیں، فائنینشیل کمپنیز ہیں، وال اسٹریٹ کے نیچے بڑے بڑے لگژری کیفیز ہیں اور ریسٹورینٹس ہیں. تو ہم نے سوچا کہ یار کیوں نہ ہم اس طرح کا ایک ٹریڈنگ لاؤنج بنائیں کہ جہاں پہ آپ کو ایک ٹریڈرز کو کافی بھی ملے، اسے چائے بھی ملے، اور اسے جناب علی وہ ایک جو بھی تھوڑا بہت سینڈوچ یا کوئی منچنگ وغیرہ کرنا چاہتا ہے وہ بھی کرے، بیٹھے چاہے صبح سے شام تک بیٹھے، وہ ظاہر بات ہے وہ کھا رہا ہے تو اپنی کاسٹ پے کر رہا ہے، تو اسے وہ انٹرنیٹ کی سہولت ہو، وہاں پہ اسکرینز وغیرہ، ریٹس وغیرہ کی ساری چیزیں ہوں، تھیم جو ہے وہ ہو. تو ہم نے ایک ٹریڈنگ لاؤنج بنانے کی جو ہے نا وہ جب فیصلہ کیا، اور اس کو ہم نے جب عملی جامہ پہنایا تو وہ سکسیس اتنی زیادہ ہوئی اور لوگ اتنے زیادہ آنا شروع ہوئے کہ ہمیں پھر پہلے یہ سوچا کہ بھئی صرف یہ تو BCM کے لیے کہ ٹریڈرز کے تک محدود نہ کریں، اسے ہم نے کیفے فاریکس کا نام دے کے ایک پبلک پلیس بنا دیا کہ بھئی آپ ٹھیک ہے کوئی بھی آنا چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے، کسی طرح سے بھی ٹریڈر ہے، یا کوئی اور بھی ہے، کوئی فیملی ہے، کوئی جیسے ویسے آنا چاہتا ہے، وہ ہر کوئی آ سکے. اس کے لیے ٹریڈر کی شرط لازمی نہ ہو، لیکن ڈیفینیٹلی ٹریڈرز کے لیے کیا یہ رہے گا کہ اسے اپنے ہم آہنگ لوگ ملیں گے، اپنے مطلب کے لوگ ملیں گے جن سے وہ آ کے بیٹھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے. اور اس سے ہماری جو کرنٹ ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے ان کی بھی ورکنگ میں کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوتی. اور اگر کوئی بندہ کام کرنا چاہتا ہے یا کسی سے میٹنگ کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ کیفے میں کیجول میٹنگ بھی کر سکتا ہے، فارمل بھی کر سکتا ہے. تو یہ ایک اس طرح کے لیے ٹریڈرز کے لیے ایک طرح کی ایک یہ جیسے ہم کبھی حلقہ ارباب ذوق ہوتا تھا لاہور میں، تو اس میں شعراء بیٹھتے تھے اور بہت سارے چائے کافی چلتی تھی وہاں پہ، اور وہاں پہ ادیب بیٹھتے تھے، مصور بیٹھتے تھے، آرٹسٹ بیٹھتے تھے. تو پھر اس طرح پارک ٹی ہاؤس بھی جو ہے نا اسی کی ایک سلسلے کی کڑی تھی. تو ہم نے ٹریڈرز کے لیے کوئی ابھی تک کسی نے نہیں سوچا، تو یہ ایک یونیک آئیڈیا تھا کہ بھائی ٹریڈرز کے لیے بھی کچھ ایک ایسا ہونا چاہیے جہاں پہ ان کے مطلب کے لوگ بھی آ کے بیٹھ سکیں، اور وہ بھی یہ بتا سکے بھی ہمارے لیے بھی ایک جگہ ہے تو چلو فری ہے تو چلو وہاں چل کے بیٹھتے ہیں، تاکہ اپنے مطلب کے لوگ ملیں گے، ان سے ڈسکشن کریں گے، مارکیٹ کے اوپر بات ہوگی، انٹرنیشنل ریلیشن پہ بات ہوگی، اکنامکس پہ بات ہوگی. تو یہ ایک طرح کا ہمارا آئیڈیا، اس کو ہم نے کیٹر کیا. کام تو جی ہم پچھلے 10 سال سے اس مارکیٹ میں کر رہے تھے، لیکن ڈیفینیٹلی ریکگنیشن جو ہوتی ہے یہ آپ کے کام کو بوسٹ اپ کرتی ہے، آپ کو ایک نیا ولولہ اور نئی آپ کو ایک جو ہے وہ کریج دیتی ہے کہ آپ اور مزید اچھا کام کریں. تو ہم کام کر رہے تھے، تو لاسٹ جو ایئر ہے 2023 جو ہمارا کلوز ہوا، تو الحمدللہ پاکستان میں ہم نے اپنے ٹاپ بروکر کے طور پہ ہمیں ریکگنائز کیا گیا، اور ہماری پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج جس کے ہم کارپوریٹ ممبر ہیں اس نے ہمیں جو ہے وہ جن کے اینول جو میٹ اپ تھا، اینول ڈنر تھا، وہاں پہ جو ہے وہ مدعو کیا، اور وہاں پہ جو ہے نا ہمیں ڈکلیئر کیا. اور ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آج ہمیں ایوارڈ اس طرح ملنے والا ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی ایک سرپرائز تھا. اور ہم وہاں پہ گئے، اور ایک دفعہ ڈیفینیٹلی وہ ایک آنسو جو ہے وہ خود بخود آ جاتے ہیں آپ کو، جب آپ ایک 10 سال سے جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اسے اچانک آپ کو ریکگنیشن ملتی ہے، وہ بھی آپ کی ایکسچینج کی طرف سے، تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ہمارے لیے وہ اعزاز کی بات تھی. تو ہم نے الحمدللہ اس کے بعد ہم نے مزید جو ہے وہ کام کو ایکسپینڈ کیا، اور ایکسپینشن کے مراحل کے ہم عبور کرتے ہوئے ہم آہستہ آہستہ پاکستان کے اندر سارے شہروں کے اندر جو ہے نا ہم فیسیلیٹیشن سینٹر اور برانچز اس کی اوپن کر رہے ہیں، تاکہ مزید لوگ جو ہے نا وہ پاکستان کے لوگ ہیں، ان کو حق ہے کہ وہ دنیا کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلیں. اگر دنیا آن لائن ٹریڈنگ کے اوپر جا رہی ہے تو انہیں ان کے ہر سٹی کے اندر ہمارا ایک فوکل پرسن، ہمارا ایک آفس، ہمارا فیسیلیٹیشن سینٹر ہونا چاہیے. اس سلسلے میں ہم اسلام آباد اور کراچی اور لاہور میں تو اس وقت فزیکلی آ چکے ہیں. باقی کچھ شہروں میں ہم جو ہے ہمارے جو فری لانسرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور جو ان آفیشیل ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ انہیں بھی آفیشیل ریپرزینٹیوز کا درجہ دیں، اور پاکستان کے بہت سارے اور اچھے شہروں میں بھی جائیں، تاکہ وہ لوگ ابھی بھی پرابلم ہوتی ہے، انہیں میٹنگ کے لیے آنا پڑتا ہے، تو کوئی لاہور آتے ہیں جو
پشاور کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر اسلام آباد چلے جاتے ہیں یا ناردرن ایریاز کے, اور کراچی حیدرآباد والے وہ کراچی کے اندر آفس میں کیٹر ہو جاتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی ان کے لیے ایک پرابلم تو ہوتی ہے. تو پھر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہر ایک کو ان کے ڈور اسٹیپ کے اوپر جو ہے نا وہ ٹریڈنگ کی انفارمیشن بھی ملے, نالج بھی ملے, ٹریننگ بھی ملے, اور ہر بندہ اس میں جو ہے نا وہ کام کر کے پیسہ کما سکے. حسن بھائی بہت شکریہ فار یور ٹائم. فائنل ورڈس فار دا کمیونٹی آف پاکستان. پاکستانی قوم میں بہت پوٹینشیل ہے. صرف پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم اس جو اپنے ٹیلنٹ کو یا اپنے نالج کو انہانس نہیں کرتے, اکوپ نہیں کرتے, ڈفرینٹ ٹولز کے ساتھ اپڈیٹڈ نہیں کرتے. تو میں یہ پاکستانیوں کو جو ہے نا وہ ساری کے ساری پاکستانی کو اور اس کمیونٹی کو, اس پیاری کمیونٹی کو یہ میسیج ضرور دوں گا کہ ہمیں بینگ اے مسلم بھی ہمیں درس ملتا ہے ریسرچ کا, تحقیق کا. تو ہمیں تحقیق کی بہت ضرورت ہے. ہمیں ریسرچ کے اوپر بہت فوکس کرنا ہے, جس میں ہم لیک کر رہے ہیں بہت عرصے سے. جو تحقیق ہے یہ مسلمانوں کی میراث تھی اور اب ہمیں وہ نظر نہیں آتی, اور اس میں ہم نے مزید تحقیق کے اوپر جانا ہے اور یہ صلاحیتیں پیدا کرنی ہے کہ دنیا کے ساتھ اگر ہم نے مل کے چلنا ہے اور دنیا سے آگے نکلنا ہے تو ہمیں اپنی پرانی جو روش تھی, جو مسلمانوں کی ایک تحقیق کا جو ہے اور سائنس کا, انٹرنیٹ کا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, اس کے بارے میں ہمیں مزید انفارمیشن چاہیے ہوگی, اسے انالائز کرنا ہوگا. آنے والے وقت کے اندر مشکلات تو ہمیشہ سے ہیں, ہوتی ہیں, چلتی ہیں, لیکن اگر ہم آج سے اس عزم کریں کہ ہم تحقیق کریں گے, ہم ہر وہ بزنس سٹارٹ کریں گے. دیکھیں آرتھوڈاکس جو بزنس ہیں اب وہ کرنے کا فائدہ نہیں. اگر آج کوئی بندہ یہ کہے کہ جی میں ٹی وی یا وی سی آر کا جو ہے نا وہ زمانہ نہیں ہے, تو وہ ویڈیو کیسٹس بیچ کے جو ہے نا وہ کام نہیں کر سکتا. ڈیفینیٹلی اب تو لیپ ٹاپ کے اندر بھی سی ڈی ڈی وی ڈی بھی آنا بند ہو گئے ہیں. تو اب ہر چیز آن لائن جب چلی گئی ہے تو ہمیں اس کے اوپر کرنا ہے. ہمیں آئی ٹی کے اندر کام کرنا ہے, ہمیں فائنینشیل ڈیریویٹیوز مارکیٹ کے اندر کام کرنا ہے, ہمیں فائنینشیل مارکیٹس کے اوپر کام کرنا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگر بحیثیت قوم اگر ہم سب کے سب اس کے اوپر کام کرنے میں کامیاب ہوں گے, مل کے کلیکٹیو کام کریں گے, ان شاء اللہ تعالیٰ 5 سے 10 سال, میں پھر بھی یہ زیادہ شاید کہہ رہا ہوں, لیکن امید ہے کہ 5 سے 10 سال کے اندر ہم اپنی معیشت کا پہیہ جو ہے نا وہ اتنی سپیڈ پہ چلا پائیں گے. اور یہ ممکن ہے, اس فیلڈ کے ساتھ یہ ممکن ہے. ہمارے بہت سارے ملکوں کی مثالیں آپ کے سامنے جنہوں نے فائنینشیل فیلڈ کے اندر آ کے, انٹرنیشنل ٹریڈنگ کے اندر آ کے اپنی چھوٹی سی اکانومی کو آج بلینز آف کی اکانومی بنا دی ہے, بلینز آف ڈالر, ٹریلین آف ڈالر کی اکانومی بنا دی ہے, جسٹ ایک سیکٹر کو فوکس کر کے. تو ہمیں اب پرانے طریقوں سے نکلنا ہے, اور وہ کیسے نکلیں گے؟ تحقیق کے ساتھ. تو اس کام کو تحقیق کریں, شروعات کریں, کبھی ابھی بھی دیر نہیں, اٹس نیور ٹو لیٹ. شروعات کریں, اسٹیپ لیں, ان شاء اللہ تعالیٰ اگلا اسٹیپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے خود آسان کر دے. بالکل, جو شروعات میں مجھے یہ ہمیشہ سے میں کہتا آ رہا ہوں اور میں آئندہ بھی کہوں گا, مجھے خود بھی اپنی مثال مجھے نظر آتی ہے کہ لوگ اکثر میں نے دیکھتا ہوں کہ جو پوٹینشیل لوگ آتے ہیں وہ صرف شروع کے جو 5-6 مہینے یا اسٹرگل کے 1 سال ہوتا ہے وہ پورے نہیں کر پاتے, وہ گھبرا جاتے ہیں جلدی. اس کے بعد ایک دفعہ آپ کی اسٹرگل ہے اس فیلڈ میں, ایک دفعہ آپ کو پرابلم آتی ہے, اس کے بعد جب ایک دفعہ آپ شروعات کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کی رستے خود بخود کھلتی ہے یہ فیلڈ. اور یہ اتنی واس فیلڈ ہے, اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اس میں بہت سارا, ابھی پاکستان میں صرف اگر میں بات کروں تو صرف 0.0015% ابھی اس فیلڈ کے ساتھ وابستہ ہے. ابھی پاکستان پورا پڑا ہے ابھی, اور یہ پچھلے سال کو 38 ٹریلین کی مارکیٹ تھی جو ٹریڈنگ والیوم تھا. اب اگر 0.0015% کے ساتھ اگر اتنا ٹریلین میں والیوم چلا گیا, اگر یہ 5% پہ بھی کئی کل کو, تو یہ کئی ٹریلین نکل آئیں گے. تو اس لیے اس میں ہر آنے والے کے لیے ابھی بہت سارا بزنس, بہت سارا پوٹینشیل موجود ہے. شروعات میں ہمیں بھی سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا تھا, کیونکہ میں اپنی مثال دوں تو جب ہم نے اس کو کرنا شروع کیا تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا تھا, لوگ یہ پوچھتے تھے کہ جی یہ غیر اسلامی ہے, یہ اس میں جو ہے اسلام کا پہلو جو ہے نا اس پہ نہیں نکلتا, یہ اس لیے خیر شرعی ہے. تو ہمیں بہت زیادہ تحقیق کرنی پڑی اور بہت زیادہ پڑھنا پڑا لوگوں کو لاجیکلی پروو کرنے کے لیے کہ نہیں بھائی یہ ٹریڈنگ ہے, یہ تجارت ہے, صرف اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہے. لیکن لوگ نہیں مانتے تھے. لیکن الحمدللہ
کچھ عرصہ کے بعد مفتیان دین جو پڑھے لکھے مفتیان دین ہیں، جب ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا تو انہوں نے باقاعدہ اس کو تحقیق کر کے اس کو ایک فتویٰ جاری کر دیا کہ اس نے کہا کہ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کی ورکنگ بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے اور غیر اسلامی بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ پورے شرعی اصولوں کے ساتھ ہے. تو اب جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک تو مسئلہ حل ہو گیا کہ ان کے لیے ایک چیز ایک رول سیٹ ہو چکا ہے، جس رول کے اوپر ہمیں خود بھی اس کی تحقیق کر کے لوگوں کو سمجھانے میں بڑا ٹائم لگتا تھا. تو یہ اسلام والا مسئلہ جو تھا ایک وہ غیر اسلامی والا، وہ تو ہم نے حل کر دیا. تو یہ کہ آنے والے دور میں اب یعنی کہ آسانی زیادہ سے زیادہ ہو گئی ہے، اب لوگوں کو یہ مسئلہ نکل گیا، پھر اس کی امپورٹنس کرونا نے اجاگر کر دی ہے. تو ایزیلی ہم اب کہہ سکتے ہیں کہ جو نئے آنے والے ہیں کم از کم ان کو یہ دقتیں جو ہیں وہ عبور نہیں کرنا پڑیں گی جو ان سے پہلے والے ہم نے جو ہے وہ دیکھ لی. تو ان کے لیے زیادہ آسانی ہے ان 2 ہرڈلز کے بعد.